اس میں سارا ہم نے جسے کہتے ہیں کریڈٹ بیسڈ سسٹم، اس کو ہم نے یوز کیا ہے. تو یہ ایک اوور آل سسٹم ہے جو کہ انڈر گریجویٹ کا ہے. اس چیز پہ میں انڈر گریجویٹ کی جو انٹروڈکشن ہے اس کو ختم کرتا ہوں اور پی ایچ ڈی کی طرف جاتا ہوں. پی ایچ ڈی میں بھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں. جس امپلائر سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے پی ایچ ڈیز بنا رہے ہیں، کہ ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا پی ایچ ڈی تھیسس کیا تھا، وہ اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتے. ہم ان سے کچھ لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ لکھ نہیں سکتے. اب یہ محدود چند ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کمپلینٹس نہیں آنی چاہیے. جب کوئی پی ایچ ڈی ڈگری لے کے کسی یونیورسٹی سے نکلے تو لوگوں کو فل کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اسٹیبلش اسکالرز ہیں اور ہم ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھی طرح سے ایڈوائز کریں گے اور مشورہ دیں گے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ویکنیسز تھیں اور اس میں کچھ چینجز ہم لے کے آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دیکھیں ہر ڈگری کی کوالٹی جو ہوتی ہے نا، اس کے یہ 3 چیلنجز ہوتے ہیں، 3 جو ہے ڈائمینشنز یا 3 کرائٹیریا. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیشن کے وقت آپ کیا سٹینڈرڈز رکھیں. اگر ایڈمیشن ہر کسی کو آپ دینا شروع کر دیں تو اس ڈگری کی کوالٹی لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ڈگری کی کوالٹی کم ہو، اس لیے ہم نے منیمم سٹینڈرڈز رکھے ہیں کہ اس سے کم جو ہے آپ ایڈمیشن نہ دیں، اس فیلڈ میں لوگ نہ آئیں. سو ایڈمیشنز کو یونیورسٹیز کو اسٹرکٹلی ریگولیٹ کرنا چاہیے اور وہ سٹینڈرڈز ہم نے اسی طرح سے بلکہ اسٹرینتھن کیے ہیں پہلے سے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب لوگ گریجویٹ کرتے ہیں، جب لوگ یہ دیکھیں کہ آپ نے بغیر کسی سٹینڈرڈز کے ایڈمٹ کر دیا اور پھر جو ایڈمٹ ہو گئے وہ پاس بھی ہو گئے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آہا یہ تو اس میں تو کچھ پرابلمس ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر کے، ایگزامن کر کے اور تھرلی جو سکسیزفل ہوں ان کو گریجویٹ کریں، جو نہ ہوں تو ان کو نہ گریجویٹ کریں. سو ان کے جو ایگزٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے ذرا زیادہ سٹینڈرڈز بنا دیے. نمبر 3 ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، آپ نے کیسے پڑھایا ان کو، کیسے ان کو مانیٹر کیا. اس وقت کافی کنسرنز لوگوں کی یہ ہیں کہ وہ درمیان میں جو باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے پی ایچ ڈیز کی وہ ان کو نہیں مل رہی. کچھ یونیورسٹیز میں بہتر سسٹم ہے، کچھ میں نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ ہماری پی ایچ ڈیز کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس نہیں بلڈ ہو رہا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پی ایچ ڈیز پہ کانفیڈنس بلڈ ہو جائے. تو ہر تینوں چیزوں کے لیے ہم نے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اسٹرینتھن کی. انٹرنل ریکوائرمنٹس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے پروفیسرز ہونے چاہیے. اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ پروفیسرز پورے نہیں تھے لیکن ڈگریوں میں لوگوں نے لے لیے. جب پروفیسرز نہیں ہوتے ہیں پھر وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ سپروائز کر سکیں، تو ان کو سپرویژن نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو. چونکہ سپرویژن نہیں ملتی وہ اپنے کام میں امپرومنٹ نہیں لا سکتے. اس لیے منیمم پروفیسرز کی ریکوائرمنٹ اور ان کے ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہم نے وہ کر دی. پھر یہ ہے کہ وہ کورس ریکوائرمنٹس ہم اس میں ڈالتے تھے لیکن وہ ادھر ادھر سے کر کے کہیں سے یعنی وزٹنگ پروفیسرز کے ساتھ یا کانٹریکٹ پروفیسرز کے ساتھ یا کسی اور اس میں یونیورسٹی میں جا کے وہ اس کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے تھے. تو ہم نے اب یہ بھی ریکوائر کر دیا ہے کہ اس کے کم از کم 50% کورسز جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر ہی ہوں گے اور پراپرلی اس میں ڈیلیورڈ ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے مینٹرنگ، دیکھیں پی ایچ ڈی جو ہے ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کے سب سے قریب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ہماری پرانی ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو استاد تھے شاگرد ان کو ڈھونڈتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان سے بیعت کرتے تھے اور پھر ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے. انڈیویجول 1 پر 1. پی ایچ ڈی کی جو تعلیم ہے وہ 1 پر 1 ہے. جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اگر پی ایچ ڈی سے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے استاد کون ہیں، کیونکہ استاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے ایٹسیٹرا. یہ پرانے بھی اس میں ہوتا تھا. آپ کسی بھی صوفی سلسلہ میں چلے جائیں تو ہر کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ میرا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ پورا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ جا کے پہنچاتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہمیں یہ چیز آ رہی ہے. ہم اس وقت پی ایچ ڈی کا سلسلہ اسی کو امیٹیشن کر رہا ہے کہ ہم اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس استاد سے سیکھا. تو یہ مینٹرنگ بہت سینٹرل چیز ہے. اس مینٹرنگ کو ہم نے وہ
پراپرلی آرگنائز کر دیا ہے اس کو کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دو ہمیں لگتا تھا کہ اس میں گیپس ہیں یا پرابلمس تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان نیسیسری ریسٹرکشنس تھی، وہ ہم نے ہٹا دی۔ ایک ریسٹرکشن یہ تھی کہ پی ایچ ڈی میں صرف لوگ ایم ایس ایم فل کر کے جاتے تھے، اب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بی ایس جو 16 سال کی ڈگری ہے اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیں۔ اگر آپ پی ایچ ڈی کو کنٹینیو نہ کرنا چاہیں تو جب آپ کے کورسز کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ کو یونیورسٹی ایم ایس کی یا ایم فل کی ڈگری جو مناسب ہو دے دیں، اگر آپ کمپلیٹ کرنا چاہیں تو پھر آپ پی ایچ ڈی لیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں جائیں۔ وہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں، تو جس نے استاد بننا ہے یا استانی بننا ہے ان کو ہم چاہتے ہیں کہ شروع سے ہم اٹریکٹ کریں، جو بہترین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اٹریکٹ کریں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ آگے جا کے آپ لوگوں کے ٹیچرز بن سکیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو ہم بی ایس کے اوپر ہم نے وہ ریسٹرکشن تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے کہ بی ایس سے آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں، البتہ اگر یونیورسٹی چاہیں تو وہ مزید بھی ریکوائرمنٹس لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ یہ تھی کہ پرانی پالیسی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ایک فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اس سے آپ فیلڈ چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ ایریاز میں مناسب ہے، کچھ ایریاز میں مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے وتھ اے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ۔ ہم نے ریپلیس کیا ہے کہ یونیورسٹیز جب کسی کو ایڈمٹ کریں پی ایچ ڈی پروگرام میں تو دے شوڈ لک ایٹ ٹو کنسیڈریشنس۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پریپیئرڈنس اور دوسروں کو کہتے ہیں کمٹمنٹ۔ اور پریپیئرڈنس سے مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ اگر اس پروگرام میں آئے گا یا آئے گی تو وہ کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں، اگر پہلے سے کوئی ریکوائرمنٹس ہے وہ انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ لگے کہ صرف ایک ڈگری کے ساتھ ہی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس کے پاس کئی طریقے ہیں اپنے آپ کو پریپیئرڈنس کو شو کرنے۔ میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے مثال دی ہے کہ میں نے انڈر گریجویٹ انجینئرنگ سول انجینئرنگ میں کی تھی، لیکن پی ایچ ڈی دنیا کی سب سے مشہور یونیورسٹی میں جا کے اکنامکس میں کی تھی، اور انہوں نے ایڈمیشن دیا مجھے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ آپ ہمارے ایگزامز میں اور ان سسٹمز میں فیل تو نہیں ہو جائیں گے۔ ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ فیل نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے مجھے ایڈمیشن دے دیا، کیونکہ میں نے کچھ اور کورسز کیے ہوئے تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کر دیا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ کورسز کو دیکھیں، ان کی پریپیئرڈنس کو دیکھیں، خود اپنی ججمنٹ استعمال کریں کہ یہ اسٹوڈنٹ آ کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی فیلڈ کی میں مثال دیتا ہوں، کمیونیکیشنز، جرنلزم کمیونیکیشنز ایک فیلڈ ہے، لیکن اگر کسی نے پاکستان اسٹڈیز پڑھا ہو، کسی نے فزکس پڑھی ہو، لیکن ان کو شوق ہو کمیونیکیشنز کا، لکھنے کا، سمجھنے کا، تو ود اے فیو ایڈیشنل کورسز دے شوڈ بی ایبل ٹو گو اینڈ ڈو دیئر پی ایچ ڈیز۔ اور اگر وہ کورسز کر لیں تو یونیورسٹی جو ہے ان کو کنسیڈر کر لے۔ اس لیے ہم نے پریپیئرڈنس، ہم نے بجائے ایک کلیریکل فارمولا کے ہم نے ایک ججمنٹل فارمولا دیا ہے کہ آپ پریپیئرڈنس کو دیکھیں، جو پریپیئرڈ ہے آپ ان کو ایڈمٹ کر لیں۔ میں کمپلیٹ کر لوں تو اس کے بعد۔ اینڈ سیکنڈلی ہم نے یہ ریکوائرمنٹ رکھی ہے جسے ہم نے کہا ہے کمٹمنٹ، کہ انہوں نے آگے جا کے یہ کام کرنا ہے یا ویسے ہی یہ اس کے لیے یعنی دے آر ناٹ ریئلی کمیٹیڈ۔ کہ پی ایچ ڈی کرنا جو ہے نا ایک تو بڑی محنت کا کام ہے، 4-5 سال آپ کے لگ جاتے ہیں، کئیوں کے تو اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ نے ایک فیلڈ چوز کرنی ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں یا صرف کوئی ان کی اور اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو یونیورسٹی کو اپنی ججمنٹ میں استعمال کرنی۔ تو بہرکیف ہمیں کنسرن یہ تھا کہ ہماری ڈگریز میں جو کوالٹی ہونی چاہیے، جو لوگوں کو کانفیڈنس ہونی چاہیے، ہمارے اپنے امپلائرز کو، ہماری اپنی سوسائٹی کو، اور باہر کے امپلائرز کو اور باہر کے ایڈمیشن والوں کو وہ کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے یہ چند جو ریکوائرمنٹس ہم نے ایڈ کی ہیں یہ ضروری ہیں۔
مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر کمپلینٹس وہ لوگوں کے کنسرنز ہیں، لیکن وہ کنسرنز شاید اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں کچھ وہ ہے، میرے خیال میں کہ کچھ مس کمیونیکیشن ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تھرو ہم لوگوں سے بات کریں تاکہ وہ جو ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے وہ کلیئر ہو جائیں۔ جی اب آپ سوال پوچھیے۔ جی میڈم آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مگر انہوں نے پہلے چونکہ وہ کیا یہ دیکھیں آئی مین آئی آلسو فیل کہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے، آئی آلسو فیل کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی سی ویز آتی ہیں جنہوں نے بار بار ایک ہی ڈگری کی ہوتی ہے کہ ماسٹرز اس میں بھی کیا، پھر اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، تو اس میں پھر یا تو یہ لگتا ہے کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی کہیں پہ تو اس لیے یہ بار بار کر رہے ہیں، یا یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ اور پاکستان میں یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ شروع میں کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں، جو آپ کو شوق تھا، مثال کے طور پہ آپ کو شاید شوق ہوگا میس کمیونیکیشنز کا، لیکن جب آپ آئے تو آپ کو انہوں نے کسی اور فیلڈ میں ڈال دیا۔ تو ہم نے دوسری طرف سے ابھی اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا بھی ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے جس میں کہ یہ ہوگا، لیکن